ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار عالی میں ایک آدمی گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بات کیا ہوئی، یہاں سے کیوں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ حضور ابھی میں نے ملک الموت کو دیکھا ہے جو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے، وہ دیکھیے آپ بھی مجھے گھور رہا ہے، حضور میری خیر نہیں، مجھے ابھی ہند پہنچا دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور ہوا نے فوراً اس شخص کو ہند چھوڑایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور سنا آپ نے اس آدمی کا قصہ؟ خدا کا مجھے حکم تھا کہ اس شخص کی جان سرزمین ہند پر قبض کرو۔ میں حیران تھا کہ اس کی جان ہند میں قبض کرنے کو فرمایا گیا ہے اور وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ میں اسی حیرانی میں اسے دیکھ رہا تھا کہ خود ہی اس نے ہند جانے کی تمنا ظاہر کر دی۔ چنانچہ ادھر آپ نے ہوا کو حکم دیا اور وہ اسے اڑا کر ہند لے گئی، اور ادھر میں اس کے پیچھے گیا، اور جس وقت وہ سرزمین ہند پر اترا اس کا وقت آ چکا تھا، اسی وقت میں نے وہاں اس کی روح قبض کر لی۔ مثنوی شریف کی حکایت ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن اور حدیث کی باتیں حکایتوں کے ذریعے عام مسلمانوں کو سمجھ میں آئے اس انداز سے بیان کی ہے۔ باتیں قرآن اور حدیث کی ہی ہیں، لیکن مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکایتوں کے سہارے اسے عام لوگوں تک، یعنی ہر اس شخص تک علم پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی۔ اب حکایت ہم نے سنی تو کیسی حیرت انگیز حکایت ہے اور کتنی سبق آمیز حکایت ہے کہ ہمیں موت آ کر رہے گی، ہم موت سے کبھی بچ نہیں سکیں گے۔ جس کی جتنی موت لکھی ہے اس کی حیات مقرر ہو جانے کے بعد اسے موت کا جام پینا ہے۔ اب اس شخص تھا، اس کی موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب یہاں سے ہمیں جو باتیں پتہ چلتی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر انسان کا وقت مقرر ہے، اس کے آگے وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ دوسرا، اس کی مرنے کی جگہ بھی مقرر کر دی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھر میں پیدا ہوئے 4 بھائی، ایک نوکری کو فلاں جگہ چلا جاتا ہے، ایک نوکری کو فلاں جگہ چلا جاتا ہے، ایک وہیں پر مر جاتا ہے، وہیں پر اس کی قبر بنتی ہے، دوسرے کی کہیں اور بنتی ہے، اور کچھ کی جو ہے اپنے آبا و اجداد کے ساتھ بنتی ہے۔ تو ہم جب مٹی میں جاتے ہیں تو ہم یہ بات کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جہاں کی مٹی ہے وہیں پر جا کر دفن ہوگی۔ یہ بات بھی حقیقت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہماری حیات مقرر کی ہے اسی طرح ہمارے مرنے کی جگہ بھی مقرر کی ہے۔ جو جگہ مقرر کی ہے، جو وقت مقرر کی ہے، وہی جگہ پر وہی وقت پر اسے موت آنی ہے۔ یہی ہمیں اس حکایت سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے بہت ساری حکومت دی تھی، ہوا پر انہیں حکومت تھی، تو ان کے دربار میں ایک ایسا شخص آیا جو گھبرایا ہوا تھا، کیونکہ ملک الموت اسے نظر آ رہا تھا، گھور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈر گیا کہ اب اسے انداز آ گیا کہ ملک الموت ہے اور میری روح قبض کرے گا، اور سلیمان علیہ السلام کے پاس مدد کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو اللہ نے ہوا پر حکومت دی ہے، آپ حکم دیں کہ ہوا مجھے اڑا کر یہاں سے دور ہندوستان میں، ہند میں پہنچا دے تاکہ میں اپنی موت سے بچ جاؤں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو مان لیا اور ہوا کو حکم دیا، اور جیسے اس کو ہوا نے اڑا کر ہند پہنچا دیا تو اس کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ جیسے ہی ہند پر اترا، وہ جگہ آئی، وہ وقت آیا، تو ملک الموت بھی اس کے پیچھے گیا اور اس نے اس کی روح قبض کر لی۔ یہ حکایت ہمارے لیے بہت سبق آمیز حکایت ہے، اسے ہمیں سبق لینا ہے کہ موت سے ڈر کر ہم کہیں بھاگیں تو موت ٹلنے والی نہیں ہے۔ ہم جہاں جائیں گے وہاں موت ہمیں آ کر گھیر لے گی۔ اس سب کچھ جو ہمیں نظر آتا ہے، اس سب اللہ کی حکومت میں ہے، اللہ کے تابع ہے، اللہ کی پکڑ میں ہے۔ جس طرح ہم اگر کچھ چاول کے دانے اپنے ہتھیلی میں لیں گے
اور دیکھیں گے تو ہمیں سارے چاول کے دانے اپنی ہتھیلی میں نظر آتے ہیں، ہر ایک دانے پر ہماری نظر ہوتی ہے۔ تو اللہ کی نظر ساری مخلوق، ساری کائنات جو ہے ان چند چاول کے دانوں کی طرح، سب پر اس کی نظر ہے، سب پر اس کی پکڑ ہے۔ ہم ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جائیں گے تو موت سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو ہمیں موت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ ایک اشعار ہے کہ لائی حیات تو آئے، لے چلی قضا تو چلے، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے چلے۔ پیدا ہونا بھی اپنی مرضی سے نہیں تھا، مرنا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کی مرضی پر سب کچھ ہے۔ جب اللہ کی مرضی پر جینا ہے، اللہ کی مرضی پر مرنا ہے۔ صحت، اللہ چاہے تو صحت دے، اللہ چاہے تو بیمار کرے، اللہ چاہے تو تندرستی دے، اللہ چاہے تو اپاہج بنائے، سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو بات جو واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ جب سب کچھ اللہ کی قبضے قدرت میں ہے اور سب کچھ اللہ کی مرضی پر چل رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز پڑھے، شریعت کی پابندی کا حکم دیا، شریعت کی پابندی کریں۔ اب اس کے مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ ہم سے راضی ہوگا، اور ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر ہم اللہ کی مرضی چھوڑ کر اپنی مرضی سے زندگی گزارنے لگیں گے تو پھر اللہ کی رضا ہمیں ہرگز حاصل نہیں ہوگی۔ پھر ہم اس دنیا سے جب رخصت ہوں گے تو اس وقت ہمارا رب ہم سے راضی نہیں ہوگا، اور پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا، یعنی قبر، نہ جانے کب تک ہمیں اس میں رہنا ہوگا، اور پھر میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، وہاں پر ناکامی ہمارے ہاتھ آئے گی، رسوائی ہمارے ہاتھ آئے گی، اور پھر ہمارے حق میں جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس سے سبق یہی لینا ہے کہ جب ہمیں ایک دن مرنا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو ہم اس طرح زندگی گزاریں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔